پاکستان کی انٹیلیجنس کارروائی میں داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ داعش کا ترجمان دہشت گرد سلطان عزیز اعظم پاک افغان بارڈر سے گرفتار۔ سلطان عزیز اعظم کو 16 مئی 2025 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دہشت گرد سلطان عزیز اعظم تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی تھا۔ سلطان عزیز اعظم کی گرفتاری کی تصدیق اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کامیاب کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ تنظیم کی آپریشنل طاقت میں نمایاں کمی آئی۔ ان کارروائیوں کے باعث وائس آف خراسان جیسے اہم پروپیگنڈا پلیٹ فارمز بھی معطل ہو گئے۔ افغانستان سے دہشت گردی بارے پاکستانی موقف تسلیم۔ افغان طالبان اقوام متحدہ کو مطمئن کرنے میں ناکام۔ سلامتی کونسل نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ رپورٹ میں طالبان کا موقف ناقابل اعتبار قرار۔ سلامتی کونسل نے خبردار کیا کہ ہمسایہ ممالک افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا باعث سمجھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق داعش خراسان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر شدت پسند گروہ افغان سرزمین کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے۔ افغانستان نے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی، پاک افغان سیز فائر ختم ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس کانفرنس۔ کہا افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر تشویش ہے۔ دہشت گرد عناصر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پاکستان کے تحفظات اقوام متحدہ کے رپورٹ سے ہم آہنگ ہیں۔ سرحدی کشیدگی، فائر بندی کی عدم موجودگی، بارڈر بندش اور تجارت کی معطلی دہشت گردی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دریائے چناب کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی ناقابل قبول۔ عالمی برادری سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ بھارتی وزیر اعلیٰ کی طرف سے مسلم خاتون کا نقاب اتارنا افسوسناک، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے تمام امیگریشن چینل بند کر دیے۔ افغان طالبان کی شدت پسند پالیسیوں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کے باعث امریکہ نے سخت ترین امیگریشن اقدامات نافذ کیے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا صدارتی حکم جاری۔ افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کا حفاظتی استثناء ختم کر دیا گیا۔ افغان نژاد شہری کی نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد پابندیاں مزید سخت۔ افغان طالبان کی شدت پسندی نے افغانستان کو بین الاقوامی سفری پابندیوں کا مرکز بنا دیا۔ آسٹریلیا کی نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا اٹارنی جنرل اور وزیر داخلہ کو اصلاحات کا ٹاسک سونپ دیا۔ نفرت انگیز تقریر کو نیا فوجداری جرم قرار دیا جائے گا۔ تشدد پر اکسانے والی تقریر پر سزاؤں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آن لائن دھمکیوں اور ہراسانی کے مقدمات میں نفرت کو سنگین عمل تصور کیا جائے گا۔ سڈنی فائرنگ واقعے میں ملوث زخمی حملہ آور نوید اکرم کے خلاف قانونی کارروائی جاری۔ داعش سے متاثرہ دہشت گرد تنظیم سے تانے بانے جڑنے لگے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سرکاری دورے پر لیبیا پہنچ گئے۔ پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ بن قاسم حفتار سے ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادت میں انسداد دہشت گردی پر بات چیت، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں صلاحیت سازی اور تربیتی تعاون پر گفتگو۔ لیبیا کے کمانڈر خلیفہ بن قاسم حفتار نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ کاروباری افراد کو راست پلیٹ فارم کے استعمال کی ترغیب دی جائے۔ وزیر اعظم کی راست بورڈ کے ارکان کو ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کیش لیس معیشت کے فروغ میں راست کا کلیدی کردار ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ راست کے اجرا سے اب تک تقریباً 80 کھرب روپے کی 3 ارب سے زائد ٹرانزیکشنز مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد آنے جانے والوں کے لیے ٹریفک جام کا مسئلہ حل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسپریس وے پر اقبال فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں کہا 1.5 سال میں 12 فلائی اوورز بنائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ 1 سے 1.5 سال میں حل ہو جائے گا۔
آئی ٹی کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو عالمی آئی ٹی مارکیٹ میں بطور تجربہ کار افرادی قوت متعارف کرانے پر توجہ مرکوز ہے۔ جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کا عدم عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے کہا LLB کی ڈگری جعلی ہونے کے باعث طارق محمود جہانگیری وکیل بننے کے بھی اہل نہیں تھے، پھر بھی انہیں ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج بنا دیا گیا، فوراً ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ عالمی میڈیا سڈنی حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے پر معافی مانگے، تمام ثبوت سامنے آ گئے، بغیر تحقیق اور ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی گئی، نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آ گیا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بھارتی سپانسرڈ ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیٹری فریم ورک بن چکا ہے، پاکستان مخالف مہم میں ملوث یوٹیوبرز کے خلاف مؤثر ایکشن ہوگا اور جلد ہوگا۔ سائبر جرائم کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی نیٹ ورکس بے نقاب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026 نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ لودھرا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا وعدہ کرتی ہوں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، پنجاب کے طلبہ کے لیے وہ کام ہوں گے دنیا دنگ رہ جائے گی۔ 1.5 سال میں 80,000 طلبہ کو اسکالرشپ دیے، 1 سال میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں، ہم نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ CCD نے پنجاب کو جرائم سے پاک کر دیا، امن و امان میں نمایاں بہتری آئی، صوبے کو مافیا فری بنا دیا، پنجاب آج خواتین کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں گرینڈ جرگہ، گورنر جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت، عوامی مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا صوبے میں دہشت گردی کا گراف نمایاں طور پر کم ہوا، نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، بجلی کا بحران حل کرنے کے لیے 5 سولر گرڈ سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں، میونسپل کمیٹی میں خاکروب کی بھرتی اب وڈیروں کے ذریعے نہیں ہوگی، کچھی کینال کا نام تبدیل کر کے پاکستان کینال رکھنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اخلاقیات کو بطور مضمون نصاب میں شامل کرنے کا اعلان، نئے تعلیمی سیشن میں تمام طلبہ کو مفت کتب ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا گورنمنٹ شہید مبین شاہ آفریدی ہائر سیکنڈری اسکول پشاور کا اچانک دورہ، اساتذہ اور طلبہ سے مسائل دریافت کیے، سہولیات کا جائزہ لیا، تمام سرکاری اسکولوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا تعلیم کے ساتھ تربیت ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے بانی PTI کو کسی اور جیل میں منتقل کر دیں۔ چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سہیل آفریدی اڈیالہ کی بجائے اپنے صوبے میں رہیں، ہم تو چاہتے ہیں جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، ایک قیدی کو دیسی مرغے کھلائیں، جم کی سہولت ہو، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے، دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف۔ گورنر خیبر پختونخوا نے سید حسن مرتضیٰ سے ان کے والد جنگ میں پیر ذوالفقار نقشبندی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے آباد کے وفد کی ملاقات، بھتہ خوری کی شکایت کی۔ مراد علی شاہ نے کہا زمینوں پر قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، آباد کے عہدیداروں کو سب سے پہلے مجھ سے یا وزیر داخلہ سے شکایت کرنی چاہیے تھی۔ آباد کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو بھتے کی پرچیاں اور بھتہ خوروں کے نمبر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس کو سخت کارروائی کی ہدایت۔ پاک بحریہ کے افسران سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا پولیس اصلاحات سے امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی، کچے میں جارحانہ کارروائیوں سے ڈاکوؤں کو ہلاک اور گرفتار کیا۔ سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم کو بڑے شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں تک توسیع دی جائے گی۔
گلگت بلتستان میں 24 جنوری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی، شدید سرد موسم کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ نئی تاریخ کا اعلان چند دن بعد کیا جائے گا۔ تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے وہ کلہم ہم نافذ کریں، وہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی نافذ ہو، وہ ہماری معاشی زندگی میں بھی نافذ ہو، اور وہ ہماری سیاسی زندگی میں بھی نافذ ہو۔ مسلمانوں کی کامیابی کا واحد راستہ نظام خلافت کے نفاذ میں ہے۔ ہمیں خراسان سے سفر شروع کر کے بیت المقدس پہنچ کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہوگی۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں عربی زبان کے عالمی دن پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس کے پہلے روز دنیا بھر سے آئے مسلم اسکالرز، مندوبین اور محققین نے شرکت کی اور اتحاد امت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر عمر ریاض عباسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر نفاذ اسلام کی جدوجہد کریں گے تو امت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں 2025 ہمیشہ یاد رہے گا۔ ملک میں پہلی بار وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آیا۔ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بنے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کو خطوط لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر آئین و قانون کے مطابق قرار پائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں مسترد ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی میں ملوث سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی منظوری دی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو 9 مئی کے مقدمات 4 ماہ کے اندر نمٹانے کی ہدایات دی گئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے اس صوبے پہ حکمرانی کر رہی ہے، اتنی بڑی تو کسی کو مثال ہی نہیں ملی، اتنا بڑا عرصہ تو کسی کو حکمرانی کا ملا ہی نہیں۔ آپ 2026 کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ 2036 کی بات کر لیں، آپ 2046 کی بات کر لیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی تو اس سے بھی بدترین صورتحال ہوگی۔ کراچی میں 2025 کے دوران شہری منصوبے تعطل کا شکار رہے۔ ریڈ لائن ہو یا گرین لائن، گزر رہا ہے ٹائم پر ٹائم، نہیں ہو پا رہا کوئی بھی منصوبہ مکمل ان ٹائم۔ فراہمی آب کا منصوبہ K4 سست روی کا شکار۔ کریم آباد انڈر پاس کے تعمیراتی کام کی بھی سست رفتار۔ شاہراہ بھٹو کے تعمیراتی پروجیکٹ بھی ادھورے منصوبے میں شمار۔ MKM اور جماعت اسلامی کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ اور PP کے عوامی نمائندوں نے ترقیاتی کام گنوا دیے۔ جو ترقیاتی کام اسکیمیں چل رہی ہیں اس پر سندھ گورنمنٹ کی جو اسکیمیں یا KMC کی ہیں وہ فل فنڈڈ ہیں، ان کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور فنڈ بھی مختص کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو ٹائم پیریڈ جو بھی دیا جاتا ہے اس ٹائم پیریڈ پہ کمپلیٹ کر دی جاتی ہے۔ اور قطر کے قومی دن پر دوحہ میں شاندار ملٹری پریڈ، فوجی دستوں نے شاندار مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ قطری ایئر لائن کی جانب سے مہمان خصوصی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو سلامی دی گئی۔ غزہ کی جنگ اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے باعث گزشتہ 2 سال سے قومی دن کی پریڈ منسوخ کی جا رہی تھی۔